عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یوسع قلبہ للتوحید والایمان، یوسع قلبہ للتوحید والایمان ان یہدی یشرح، ابن عباس کہتے کھول دیتا ہے اس کا دل توحید و ایمان کے لیے، وہو ظاہر۔ اللہ، آپ سے پوچھا گیا بہترین عقل مند مومن کون ہے؟ فرمایا جو موت کو زیادہ یاد رکھے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کر لے۔ اور آپ نے آیت پڑھی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو صحابہ نے پوچھا سینہ کیسے کھلتا ہے؟ قَالَ نُورٌ يُقْذَفُ فِيهِ، ایک نور اس کے دل میں اتارا جاتا ہے، فَيَنْشَرِحُ لَهُ، اس نور کی وجہ سے سینہ منشرح ہوتا ہے۔ پوچھا گیا اس کی کوئی نشانی ہے؟ فرمایا الانابت الی دار الخلود، جنت کی طرف جھکاؤ، والتجافی عن دار الغرور، دنیا سے دوری، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت، موت سے پہلے پہلے تیاری کرنا۔ تفسیر مدارک۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، پس جس کے بارے میں ارادہ کرے اللہ، ان یہدیہ، جو اسے ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے۔ وَمَن يُرِد، اور جس کے بارے میں ارادہ ہو، ان یضل، جو اسے بہکا دے، یجعل صدرہ ضیقا، کر دیتا ہے اس کا سینہ تنگ، حرجن، پریشان، تنگ تاریک، تنگ و تاریک، حرج، جیسے ہر وقت چبھنے سینے میں، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف، اتنا پریشان رہتا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، یوں ڈالتا ہے اللہ گندگی ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رکھتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ راستہ تیرے رب کا سیدھا ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، تحقیق سے بیان کرتے آیتیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت لیتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ہمیشہ کا گھر ہوگا رب کے ہاں۔ دار السلام جنتوں میں سے ایک کا نام ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہ اللہ ان کا خیر خواہ ہے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بسبب ان کے اعمال کے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ اکٹھے کرے گا ان سب کو، اعلان ہوگا یا معاشر الجن، اے جنات کے جمگٹے، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت بہکایا تھا انسانوں کو، طرح طرح سے ان کو ورغلایا۔ او جی اثرات ہے، او جی وہ تعویذ ہو گئے، او جی میرے اعضاء میں درد ہے، میری بچی بھی بیمار رہتی ہے، میرا خاون بھی اچھا نہیں کماتا ہے۔ بس یہ سب جنات اور جادو کا کام ہو گیا ہے۔ اور دنیا میں ایسا جادوگر ہے اور وہ بغیرت بش اور بلیئر کو نہیں باندھتا، جتنے پیسے اس کو چاہیے مجھ سے لے لے۔ اور جادوگر اپنی روٹی نہیں کما سکتا ہے، وہ تیرے ہاتھوں میں درد لائے گا۔ کمزور ایمان سب شرک اور بنیادی بیماریوں کی جڑ ہے، کمزور ایمان۔ اور اگر آپ نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تو کہتے یہ جانتا ہی نہیں۔ آپ ان کو کہیں کہ اچھا درد ہے، درد اور بڑھے گا۔ نیند بھی آپ کو آ رہی ہے، آج کے بعد نہیں آئے گی کیونکہ جادو انتہا پہ پہنچ گیا۔ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ بہت بڑا مولوی ہے، بڑا زبردست ہے۔ اور اگر آپ نے کہا سب شیطانی خیالات ہیں، جھوٹ ہے، بے بنیاد باتیں ہیں، اور آپ یہ اعمال نیک کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے، تو بس یہ کام صحیح نہیں ہے۔ پھر شو مارکیٹ میں، وہاں باغیچے کے پاس، اندر کوئی مندر، کوئی ذاکر، کوئی شاکر، اس کے پیچھے پڑے گا، سب جھوٹ۔ یہ دیکھو ذرا قرآن پاک کو، وقال اولیاء من الانس، کہیں گے ان کے ساتھی انسان، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے پروردگار فائدہ اٹھایا بعض نے بعض سے، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور پہنچ گئے ہم اس مدت تک جو آپ نے مقرر کی تھی ہمارے لیے۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے کام لیتے تھے اور دنیا کی زندگی ہماری پوری ہو گئی۔ قال، اللہ کہے گا، النار مثواکم، دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے،
خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہو گے، الا ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، ان ربک حکیم علیم بے شک تیرا رب حکمت و علم والے۔ اب عامل کیا کرے گا؟ 2 کیل لے آئے، 4 بال لے آئے اور سر کے پچھلے حصے کے بال۔ چوری ہو گئی جی، اچھا جی انڈا لے آئے، کاغذ میں لپیٹا، کہا اس کو نیچے دبائے، کھاؤ۔ سارا ذہنی دباؤ۔ کبھی کبھی چیز ویسے ہی مل جاتی ہے، چوری نکل آتی ہے تو دیکھو انڈے نے کام کر لیا۔ اور تمام وہ باتیں جس سے ذہن پر دباؤ بڑھتا ہے وہ پیدا کر رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں اثر ہوتا نہیں، یقیناً نقصانات بھی لوگ پہنچاتے ہیں، کبھی پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن میرا کہنا یہ کہ توکل علی اللہ اور توحید کا عقیدہ مضبوط رکھو، مخلوق سے کم ڈرا کرو، انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ قال النار مسواکم، دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ خدا کی قسم یہ دھندے جتنا مجھے معلوم ہے، مصر کا کالا جادو اور بنگال کے سارے ملتان کے اکٹھے ہو جائے میرے چپل کو نہیں پہنچ سکتے، وہ کیا ہے ان کو کیا پتا ہے، لیکن یہ سب گوبر ہے اور لید ہے، گن ہے اور نجاست ہے۔ خدا کی قسم فرض نماز کے بعد یہاں سے دفتر تک جاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھتا ہوں، آسمان و زمین کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ جنات کو اللہ ایسے پکڑ کر میرے ہاتھ میں دیتا ہے، مارو کتنی لاٹھی مار دی، اور وہ معافی مانگ مانگ کے روتے ہیں، نہ میں عامل ہوں، نہ میں عمل کرتا ہوں، نہ مجھے ضرورت ہے، توحید کی برکت۔ اور وہ سب سیاہ علوم گندے، مجھے پتہ ہے کہ گندے ہو، توبہ، بلکہ ان کے قریب ہونے سے بھی انسان کا لباس گندا ہو جائے، دور رہے ان سے۔ قال النار مسواکم، ایک شخص کو جن آتے تھے، مجھے کسی نے کہا کہ فلاں جگہ ایک چترالی پیر بنا ہوا ہے، اس کے پاس لے جاؤ، ہم لے گئے۔ محترم مولانا قاری مفتاح اللہ کی خواہش کی کہ ملتے ہیں اسے، گئے ہم، وہ کالی قمیص اور کالی شلوار پہنا ہوا، بڑا پیر بابا بنا ہوا، اور پتہ نہیں کیا کیا گلاس دم کیا، ایسا دیکھا، جو چوف کیا نا اس پر جن آ گیا، وہ جن آیا، اس کو اٹھا کے پٹھا ہمارے بیمار کو۔ میں نے اس کو کہا اس کو اتار سکتے ہیں؟ اتر جائے گا، مغرب کی نماز ہو گئی، اوابین ہو گئے، سارے لوگ غریب آئے چلے گئے، یہ شیخ الحدیث کا منزل پڑھ کے اس کے منہ میں رال ختم ہو گیا۔ میں نے کہا تیرے عمل کا فائدہ کب ہو گئے بدھو؟ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑایا اس جنی مریض کو، اور میں نے جن سے کہا ہٹتا ہے نہیں، اس نے کہا ابھی ہٹتا ہوں۔ میں نے کہا ہند آیا تو تیری خیر نے کہا بس وعدہ ہے، وہ جو گیا آج تک نہیں ہے، اور یہ پیرانی پیر بنا ہوا ہے، کذاب نشر، ایک لمحے کے لیے ایک رتی کمالے میں موجود نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جنات بھی ان کو جانتے ہیں کہ یہ بے غیرت ہے اور ان میں کوئی کمال نہیں ہے۔ جنات ایمان کو مانتے ہیں، عجیب بات ہے، تقوی سے ایسا ڈرتے ہیں، جتنا دنیا کا متقی ہوگا اتنا اس سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ قرآن مجید سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ جو حضرت سلیمان کی بات نہ مانے اس کو تکلیف ہو جائے گی۔ تو میں نے ایک جن سے پوچھا کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کہا ہمارے ہڈیوں میں سوراخ ہو جاتا ہے، اس کا علاج ہی نہیں۔ تو کہ اس لیے سلیمان کا نام آنے کے بعد پھر ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ قال النار مسواکم، اللہ نے فرمایا دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہو گے، الا ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، ان ربک حکیم علیم، وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا، یوں ہم مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، بما کانوا یکسبون، بوجہ ان کے غلط کمانے کے، غلط عمل کرنے کے۔ یا معشر الجن والانس، اے جن اور انس کے جم گٹے، الم یاتکم رسل منکم، کیا آئے نہیں تھے تمہارے پاس پیغمبر تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو پڑھ رہے تھے تم پر ہماری آیتیں،
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور ڈراتے تھے تم کو آج کے دن کے ملنے سے، قیامت کے دن سے. قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے اپنے بارے میں. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ گواہی دے رہے تھے اپنے خلاف کہ واقعی یہ کافر تھے. ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اس لیے کہ نہیں ہے تیرا رب کہ ہلاک کر دے ملکوں کو بظلم، ظلم کر کے. وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور وہاں کے لوگ بے خبر ہو. نہیں، سب کو ہدایت کا سامان پورا جائے گا. جب وہ ہدایت کے سامان پر عمل نہ کرے پھر اتمام حجت ہو کر ان کی گرفت ہو جائے گی.